نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ویورز، as per روٹین آج کا ولاگ ہم قرآن کی مقدس آیتوں اور ان کی تشریح سے کریں گے. یہ سورہ آل عمران ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا بیان ہے. جب عمران کی عورت نے کہا، یعنی حضرت مریم کی والدہ کا نام عمران تھا، کہ اے میرے رب، میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے رکھوں گی، سو تو مجھ سے قبول کر میری یہ منت. بے شک تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ آل عمران کی. پھر جب لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی کہ اے رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہوئی. پھر جب اس کو اپنی یہ جو بچہ تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ مکمل بچے کی شکل میں کائنات میں آئیں تو ان کی والدہ بولی، اے رب، میں نے تو لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو پیدا ہوا اور بیٹا نہ ہوا بیٹا ہو جیسی وہ بیٹی، یعنی کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے. میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. آگے 36 نمبر آیت ہے. چنانچہ اس کے رب نے مریم کو ایسے طریقے سے قبول کیا، یعنی اس طرح انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں اسے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے اسے وقف کروں گی، اس سے دنیاوی کوئی کام نہیں لوں گی. تو اس کے رب نے مریم کو ایسے طریقے سے قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا. اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے حضرت مریم کے، وہ ان کے سرپرست بنے. حضرت عمران یعنی یہ جو مریم علیہ السلام کے والد تھے، یہ بیت المقدس کے امام تھے. ان کی اہلیہ کا نام ہینا تھا. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے والد عمران وفات پا گئے. حضرت زکریا ان کے خالو تھے، ان کی تربیت کا کام ان کے ذمے لگایا گیا. زکریا علیہ السلام نے انہیں بہت شفقت دی اور مریم ان کے علم اور دیانت سے مستفید ہوتی رہی. جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئیں تو مسجد کے پاس رہنے لگیں اور رات خالو یعنی زکریا علیہ السلام کے گھر گزارنے لگیں، اپنی خالہ کے گھر یا زکریا علیہ السلام کے گھر گزارنے لگیں. مریم کے پاس ان کے حجرے میں ہر قسم کے پھل اور بے موسمی پھل بھی، یعنی گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں موجود رہتے ہیں. آخر کار حضرت زکریا نے ان سے حیرت سے پوچھا کہ مریم، یہ پھل تمہیں کہاں سے پہنچتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی قدرت اس طرح مجھے یہ چیزیں پہنچاتی ہے جو گمان و قیاس سے باہر ہے. زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. ان کی اہلیہ بانجھ تھی، یعنی ان کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. اولاد کی کوئی ظاہری امید نہ تھی. مریم کی نیکی اور برکت اور یہ غیر معمولی خوراک دیکھ کر ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ سے اولاد کی دعا کروں. یعنی مریم کی والدہ کی دعا اللہ نے سن لی اور انہوں نے جو دعا کی تھی اس پر عمل کیا. تو اس طرح میں بھی اللہ سے دعا کروں. آپ کی دعا قبول ہوئی اور بشارت ملی
کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یحییٰ نام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے لڑکے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خود رکھا۔ یحییٰ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لذات اور شہوات سے دور رہے گا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ عورت کی طرف التفات کی نوبت نہ آئے گی۔ یہ حضرت یحییٰ کی خاص خوبیاں تھیں اور بشارت دی گئی کہ یحییٰ نہایت صالح اور شائستہ ہوں گے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے حجرے میں اولاد کی دعا مانگی تھی، کیونکہ اس جگہ کو جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور اللہ کی خصوصی عنایت ان پر ہوتی تھی وہ مقدس سمجھتے تھے، اس لیے وہاں پر دعا مانگی تھی۔ اور خدا نے بشارت اس کی یہ بتائی کہ 3 دن تک انہوں نے کہا کوئی آپ ایسا مجھے اس کی بشارت دے دیں، کوئی اشارہ دے دیں کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بشارت یہ بتائی کہ 3 دن تک زکریا بات نہ کر سکیں گے اور اشاروں سے بات کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی زوجہ کے ہاں اولاد کی تولد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ خدا نے تمہیں پہلے دن سے چھان لیا، یعنی یہ بہت بڑی بات تھی کہ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چھانٹ لیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنے پسندیدگی کے لیے منتخب کر دیا۔ والدہ کی دعا کے مطابق اللہ نے آپ کو اپنی نیاز میں قبول کیا اور طرح طرح کی کرامات عطا کی، اپنی مسجد یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لائق بنایا اور ایسی قدرت عطا کی کہ بغیر کسی بشر کے چھونے سے آپ کو مسیح موعود جیسا عظیم المرتبت بیٹا عطا کیا۔ اس سے بڑی کرامات، اس سے بڑی کرامت، اس سے بڑا اللہ کا فضل اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ اپنی طرز کا بنی نوع انسان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ تھا۔ آدم کی تخلیق انوکھا واقعہ تھا اور عیسیٰ کی تخلیق بغیر باپ کے ایک عظیم تر اللہ کا معجزہ تھا جو کہ ان کو دکھایا گیا، یا اس کو آپ ان کی مریم علیہ السلام کی خاص عنایت اللہ کی ان پر کہتے ہیں کہ ان کو بیٹا عطا کیا گیا، اور بیٹا بھی مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ پیغمبر۔ یہ امتیاز دنیا میں اس عورت کو نصیب ہوا، یعنی مریم۔ جب مریم کو نظر میں قبول کرنے مسجد کی خدمت کی اجازت دی گئی، نظر میں قبول کر کے مسجد کی خدمت کی اجازت کی گئی، تو جو وہاں پر مجاورین تھے، مسجد کے خدمتگار تھے، ان میں باس ہوئی، یعنی ایک لڑکی یہاں پر قیام کرے گی تو اس کی کفالت کا ذمہ کس کو ہوگا، کس کے ذمہ اس کی کفالت ہوگی۔ حضرت مریم کے وضع حمل کا وقت قریب آیا تو آپ سب سے علیحدہ ہو کر بعید یعنی دور مقام پر چلی گئی۔ شاید اسی جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، یہ اونچا مقام تھا، وہ آج کل ہم بیت اللحم کہتے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے 8 میل دور تقریباً تھی کہ ان کو پھر یہ مکالمہ ہوا ان کے درمیان، جو وہاں کے مذہبی لوگ تھے، خدمتگار تھے، کہ پرورش کس کی پرورش میں دیا جائے۔ سب نے اپنے اپنے قلم جن سے تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹا پھر جائے اس کو مریم کی پرورش کا حقدار سمجھیں گے۔ اس میں پورا حضرت زکریا علیہ السلام کے نکلا۔ پھر مریم کو بشارت مسیح دی گئی اور اسے کلمۃ اللہ کی خوشخبری کہا گیا، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کا موضوع، جس کا نام مسیح بن مریم ہوگا، یعنی ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی۔ آگے ہے سورہ مریم پارہ 16 رکوع 4 آیت نمبر 28 اور اس سے آگے۔ پھر وہ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام میں بولڈنس آ گئی۔ اس سے پہلے ایسی وہ بولڈ نہیں تھی، یعنی وہ انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اللہ مجھے اس سے پہلے ہی آپ ختم کر دیتے، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لیکن
اب ان میں بولڈنس آ گئی. انہوں نے کہا کہ اے مریم، ان کی جب وہ بچے کو اٹھا کر کے ان کے پاس لے گئیں تو انہوں نے کہا کہ اے مریم تو نے بہت برا کیا. 28 نمبر آیت ہے. اے ہارون کی بہن، ایک ہارون پیغمبر تھے، شاید یہ وہ نہ ہو لیکن کوئی نیک آدمی ضرور تھے. تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے، یعنی عمران ان کے والد کوئی برے آدمی نہ تھے. انہوں نے کہا اور یہ تمہاری ماں ہی اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی. آگے آیت نمبر 29 اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے کہ ہم گود کے بچے سے کس طرح بات کریں. یہ ایک عام آرڈینری بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ گود کا بچہ بات نہیں کر سکتا. آیت نمبر 30 ہے. عیسیٰ نے کہا، یعنی اس گود کے بچے نے کہا کہ میں بلا شبہ اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے. یہ ایک عجیب منظر تھا جو کہ دنیا میں کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا. ایک بچے نے ایسا کلام کیا اور وہ بھی بحیثیت پیغمبر اور بک ہولڈر کے، یعنی اللہ کی ریویل بک. آیت نمبر 31 ہے. اور جہاں کہیں بھی میں رہوں مجھے مبارک قرار دیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. آیت نمبر 32 سے آگے. مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اور 33 ہے. اور سلامتی ہو مجھ پر، یعنی اللہ کے بعد جب ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ پیغمبر ہیں تو یہ نیچرل بات تھی کہ اس زمانے میں ان سے بڑا آدمی پھر کوئی بھی نہیں تھا بچے کی حیثیت سے. اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا آسمان میں. آیت نمبر 34. یہ ہیں عیسیٰ بن مریم. یہ وہ سچی بات ہے جس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس میں شک کرتے ہیں. آیت نمبر 35. اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو، وہ پاک ہے. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی عیسیٰ بن مریم کے فالوورز کہہ دیتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس میں ان کو کلیئر کیا گیا کہ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئی تھیں وہ کچھ بلندی پر واقع تھی. بیت اللحم جو بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر ہے. اس کے نیچے نشیب سے فرشتے ان سے 2 بار کلام ہوا. 2 بار فرشتہ کلام ہوا ان سے، اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے. وہ اس طرح کہ نیچے ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور معمولی کوشش سے تازہ کھجوریں آپ پر خود بخود جڑ جائیں گی، جن میں پوری غذائیت بھی ہے اور تقویت کا سامان بھی. بچے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی کہ جس اللہ نے یہ بچہ اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا ہے وہی ان کی برحق بھی ظاہر کرے گا، یعنی ان کو بری ذمہ گناہ سے قرار دے گا، برحق ظاہر کرے گا. اس لیے اب اطمینان کے ساتھ خود ہی بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے تشریف لیں گے. ہارون سے مراد نبی ہارون بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت مریم کے کسی اور بھائی کا نام بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ جو بھی ہارون تھے تو وہ کوئی نیک بزرگ تھے، اس لیے ان کی قوم نے ان کا حوالہ دیا کہ ہارون کی بہن ایسی نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ نے گود میں فرمایا کہ مجھے انجیل عطا کی جائے گی اور نبی بنایا جائے گا، اور یہ بات اتنی یقینی ہے کہ جیسے ہو چکی ہو. دودھ پیتے بچے کا اس طرح بولنا اللہ کی طرف سے کھلا معجزہ تھا جس نے مریم کی براہت بالکل واضح کر دی، یعنی ہر قسم کے گناہ سے ان کو پاک کر دی. یعنی جب تک میں اس دنیا میں رہوں گا مجھ پر زکوٰۃ اور نماز فرض رہے گی. اس پورے واقعے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو اصرار ہے کہ وہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ مختار کل کائنات ہے، اسی کسی بیٹے کی اور کسی انتظام چلانے والے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ویورز آج کا ولاگ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. آپ اسے سن لیں اور اسے سبسکرائب کر لیں. تھینکس اے لاٹ، شکریہ، مہربانی.